بخاری شریف میں ایک ولی اللہ کی حدیث موجود ہے۔ ہم اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کسی ولی کو ملنے جاتا تھا۔ ہم بھی اہتمام کرتے ہیں، بسا اوقات زندہ اولیاء اللہ کو ملنے جاتے ہیں، بعض اوقات اولیاء اللہ کی قبروں پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں ملنے جاتے ہیں۔ کبھی ہم پاک پتن شریف کا رخ کرتے ہیں، کبھی لاہور جائیں تو داتا صاحب کا رخ کرتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے شیخ و مرشد کی زیارت کرنے کے لیے ان کے آستانے کی طرف جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور وہ ایک وقت کے بعد وہ ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں حاضری کے لیے جایا کرتا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جو صحبت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم بھی دیا ہے۔ آج کل کے جو کم پڑے ہوئے، زیادہ پڑھا ہوا اپنے آپ کو شو کر کے، اپنی چلاکی کی بنیاد پر اور اپنی تیز زبان کی بنیاد پر، آج کل کے جو بھولے بھالے نوجوان، اور نوجوانوں میں پھر یہ آگے خرابی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھولا بھالا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب ہیں بھولے اور کہتے ہیں جی ہم تعلیم یافتہ ہیں، یونیورسٹی کالجز پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم کیسے بہکاوے میں آ سکتے ہیں؟ تو وہی بہکاوے میں آتا ہے جس کو بہکاوے میں لانا ہوتا ہے، اس کو بہکانے کے لیے شیطان اس کے برابر کا انتظام کرتا ہے۔ اس نے انسانوں اور جنوں میں سے چننا ہوتا ہے کہ اس کا کام کرنے والے کون ہیں۔ تو اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو شیطان ان کو بہکانے کے لیے کسی پڑھے لکھے کو تیار کرے گا، جاہل ہوں گے تو انہیں بہکانے کے لیے کسی جاہل کو تیار کرے گا، اور وہ جو ہے وہ مطلب اس نے بہکانے کے لیے ویسا بندہ تیار کرنا ہوتا ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ آج چونکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ظاہر بات پر بہت زیادہ ایمان رکھنے والے اور یقین رکھنے والے ہیں اور باطن سے ناآشنا ہیں، تو ان کے مطابق اس طرح کے بندے شیطان جو ہے وہ آج کل انٹرنیٹ کی صورت میں سب کے سامنے لے کے آتا ہے، اور وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی صحبت سے دور ہٹانے کے لیے عجیب و غریب قسم کی منطقیں پیش کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے بہکے ہوئے تھے اب ہدایت پر آ گئے، حالانکہ پہلے وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقہ پر درست تھے، اب بات سننے کے بعد وہ بہکیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان لوگوں کے پاس اپنے آپ کو کچھ وقت ٹھہراؤ جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب رب کو تو سارے یاد کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کون یاد کرتے ہیں اور دنیا حاصل کرنے کے لیے کون یاد کرتے ہیں۔ جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا دار ہیں، جو لوگ دنیا کے رنگ و روپ کو پسند کرتے ہیں، تو وہ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے رب کو یاد کرتے ہیں تاکہ ایسا روپ دھار کر لوگوں کے سامنے، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے اس چیز کو پہچاننا کہ کون بندہ ہے جو نمود و نمائش کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کون بندہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے یاد کرتا ہے۔ یہ بڑا آسان کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان کے پاس کچھ وقت کے لیے ٹھہراؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اولیاء کی صحبت میں ٹھہرنا یہ برکت کا سبب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکار لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ قریب کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ جب ان نیکوکار لوگوں کے پاس لوگ آ کر بیٹھیں گے جو رحمت الہی سے محروم ہیں، جن کی آنکھیں آنسوں سے محروم ہیں، جن کی پیشانیاں سجدے کے نور سے محروم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، جن کا نفس ان کی روح پر غالب آ چکا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس ٹھہراؤ جو رب کی رضا کے لیے صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ذاکر لوگ جو ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو، اللہ فرماتا ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے انا جلیس عبدی حین یذکرنی، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے،
تو میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر فرمایا ایک حدیث پاک میں یوں بھی ارشاد فرمایا لا یشقا جلیسہم، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یشقا، نہیں ہو سکتا بدبخت، جلیسہم، کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، فرمایا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو اب پتہ چلا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ ایک بہت ضروری کام ہے، اور اس سے انسان کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے، انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کے بندے کی بات کر رہا تھا کہ وہ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے بندے کو ملنے کے لیے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک آدمی کو کھڑا کر دیا۔ وہ فرشتہ تھا اور آدمی شکل میں اسے کھڑا کیا۔ وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ بندے کہاں جا رہا ہے تو؟ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں۔ تو بندہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے تو میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں انہیں ٹیسٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہے۔ ہم نے نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں جانا ہے، آگے ان کا عمل دیکھنا ہے۔ اگر وہ دین اسلام کے مطابق ہے تو ہم ان کے پاس جاتے رہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو دین اسلام سے ہٹ کے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو وہ یا کسی کو ترغیب دیتے ہیں تو ایسی دیتے ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں، یا ان کے اندر سے آپ لوگوں کو لالچ نظر آ رہا ہے، یا ان کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام اور مشائخ اسلام کے منافی ہے، تو آپ کسی اور کے پاس جانا شروع کر دیں۔ لیکن جانا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد کرنے والے لوگوں کے پاس ٹھہراؤ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تو ٹھہراؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یعنی فرشتے نے پوچھا کہ اے بندے تجھے کیا چاہیے وہاں جا کے؟ پیسے چاہیے؟ میں دے دیتا ہوں جتنے چاہیے، رہنے دے نہ جا۔ تو بندہ کہتا ہے مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی مدد چاہیے تو تیری میں کر دیتا ہوں، نہ جا۔ بندہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ کوئی مدد نہیں چاہیے، کوئی اور تیرا مسئلہ ہے تو جو بھی مسئلہ ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زبان پر یقین کر، اور میں کر کے دکھاؤں گا، اتنی دیر تک تجھ سے جدا نہیں ہوگا جب تک کہ تیرا وہ کام پورا نہیں ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندے تو نہ جا ادھر، اتنا سفر کر کے کیوں جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے، حضور فرماتے ہیں اس بندے نے کہا کہ مجھے کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، پھر کیوں جاتا ہے تو اس نے جواب دیا میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور میں اس کی صحبت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت میرے اوپر بھی برسے گی، جس طرح کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محسنین کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ تو میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پیغام دیتا ہے، دیا اس نے کہ اے بندے اگر تو اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے تو میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ چونکہ تو اللہ کے بندے کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جاتا تھا، اللہ نے تیرا نام بھی اپنے ولیوں کی لسٹ میں شامل فرما دیا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ ان اولیاء اللہ میں سے ایک عظیم ولی اللہ، ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی جو طریقت و شریعت کا پیکر تھے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔